بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بادلوں کے اس پار ایک نہایت حسین سلطنت تھی جسے سب روشنی کا دیس کہتے تھے۔ اس سلطنت میں رنگ برنگے پھول کھلتے، پریاں خوشی سے گنگناتی اور تتلیاں چاروں طرف اڑتی تھیں۔ اس سلطنت کے بادشاہ کا نام تھا بادشاہ فہیم اور ملکہ کا نام تھا ملکہ سحر۔ ان دونوں کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا نایاب۔ نایاب ایک ایسی پری تھی جس کی خوبصورتی کی مثال نہ ملتی۔ جب وہ اڑتی تو اس کے پر سے سنہری روشنی چھن کر نکلتی اور اس کے بال چاندنی کی طرح چمکتے تھے۔ لیکن اس کی اصل خوبصورتی اس کے دل میں تھی۔ وہ رحم دل، مددگار اور سب کی ہمدرد بھی۔ اگر کسی ننھی پری کا پر زخمی ہو جاتا تو وہ اسے فوراً ٹھیک کرنے پہنچ جاتی۔ اگر کسی بھوکی پری کو کھانا نہ ملتا تو اپنا کھانا اس کے سامنے رکھ دیتی۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی پر فخر کرتے اور کہتے، نایاب، تم ہمارے دیس کی روشنی ہو، تمہارا دل سونے جیسا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب نایاب بڑی ہوئی تو بادشاہ نے سوچا کہ اب اس کی شادی کا وقت ہے۔ قریب کی سلطنت میں ایک شہزادہ رہتا تھا جس کا نام تھا شہزادہ ایرام۔ وہ نہ صرف خوبصورت بلکہ بہادر اور نیک دل تھا۔ دونوں خاندانوں نے فیصلہ کیا کہ شہزادی نایاب اور شہزادہ ایرام کی شادی ہوگی۔ نایاب اور ایرام پہلی ملاقات میں ہی ایک دوسرے سے بہت متاثر ہوئے۔ دونوں نے ساتھ وقت گزارا، ہنسے کھیلے اور آہستہ آہستہ گہرے دوست بن گئے۔ مگر ایک شخص ایسا تھا جو اس رشتے کو برداشت نہ کر سکا۔ یہ شخص تھی نیلا، جو ایرام کی کزن تھی۔ نیلا خود بھی حسین تھی، لیکن بچپن سے ہی ایرام کو پسند کرتی تھی۔ اس کی ماں ایک طاقتور جادوگرنی تھی جس کا نام تھا ظالمہ۔ ظالمہ کالی جادو کی ماہر تھی، لیکن نیلا کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اس کی ماں اتنی خبیث ہے۔ جب نیلا کو پتہ چلا کہ ایرام کی شادی نایاب سے ہونے والی ہے تو وہ رو کر اپنی ماں کے پاس گئی۔ اماں، ایرام میری زندگی ہے، لیکن وہ نایاب سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ ظالمہ نے اپنی بیٹی کے آنسو دیکھے تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ غرائی، میری بیٹی روئے اور میں کچھ نہ کروں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ شادی میں صرف 7 دن باقی تھے۔ سارا دیس خوشی میں جھوم رہا تھا۔ محلات سج رہے تھے، پھولوں کی بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف چراغ جلائے جا رہے تھے۔ لیکن ایک رات جب سب گہری نیند میں تھے، آسمان پر بادل چھا گئے اور چاند کی روشنی غائب ہو گئی۔ اسی اندھیری رات میں ظالمہ اپنی سیاہ چادر اوڑھ کر محل میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالی چھڑی تھی جو خوفناک روشنی چھوڑ رہی تھی۔ وہ نایاب کے کمرے میں گئی اور غصے سے بڑبڑائی، جو میری بیٹی کو نہ ملے وہ کسی اور کو بھی نصیب نہ ہو۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی فضا میں لہرا کر کہا، نایاب، تم اب کبھی پری نہ رہو گی۔ تم سانپ کی صورت اختیار کرو گی اور ہمیشہ اکیلی رہو گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کالی بجلی کی کرن نکالی جو سیدھی نایاب پر گری۔ نایاب ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ وہ اڑنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پروں کی جگہ ایک لمبی نیلی اور چاندی جیسی دم اگائی۔ اس کی چیخ پورے محل میں گونج اٹھی۔ اب نایاب ایک ناگن پری بن چکی تھی۔ صبح ہوئی تو سارا محل لرز گیا۔ کسی کو یقین نہ آیا کہ روشنی کی شہزادی پر ایسا قہر نازل ہو سکتا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ روتے رہے، لیکن جادو اتنا طاقتور تھا کہ کوئی توڑ نہ سکا۔ نایاب خود بھی آئینہ دیکھ کر رو پڑی، میں اب سب کے سامنے کیسے جاؤں؟ یہ شکل لے کر ایرام کا سامنا کیسے کروں؟ وہ تنہائی میں چھپنے لگی۔ شادی کے دن قریب آتے گئے، لیکن محل میں خوشی کے بجائے خاموشی چھا گئی۔ جب شہزادہ ایرام کو سچائی معلوم ہوئی تو اس کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے حوصلہ نہ ہارا۔ وہ نایاب کے پاس گیا اور بولا، نایاب، تم چاہے ناگن بن گئی ہو، لیکن میری نظروں میں تم اب بھی وہی روشنی کی شہزادی ہو۔ تمہارا دل آج بھی سونے جیسا ہے۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ نایاب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایرام، مگر یہ جادو بہت طاقتور ہے۔ ایرام نے مضبوط آواز میں کہا، اگر یہ جادو ہے تو اس کا توڑ بھی ہوگا، اور میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ ایرام ایک بزرگ حکیم کے پاس گیا، جس نے بتایا، یہ جادو صرف تب ٹوٹے گا جب کوئی شخص اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس جادوگرنی کا سامنا کرے اور اس کی چھڑی توڑ دے۔ ایرام تلوار لے کر اندھیری وادی میں گیا جہاں ظالمہ رہتی تھی۔ ظالمہ نے کہا لگایا، احمق شہزادے، تم اپنی موت کو دعوت دینے آئے ہو۔ ایرام بولا، میں اپنی موت سے نہیں ڈرتا، لیکن تمہارے ظلم سے ضرور لڑوں گا۔ ایک خوفناک جنگ شروع ہوئی۔ ظالمہ نے آگ کے طوفان برسائے، بادلوں سے بجلی گرائی، لیکن ایرام بہادری سے ڈٹا رہا۔ آخر کار اس نے ایک وار میں ظالمہ کی کالی چھڑی توڑ دی۔ چھڑی کے ٹوٹتے ہی سارا جنگل روشن ہو گیا۔ ظالمہ کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ چیخ کر راکھ میں بدل گئی۔ اسی لمحے محل میں بیٹھے سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔
نایاب کے جسم سے سانپ کی دم غائب ہو گئی، اس کے پر دوبارہ چمکنے لگے اور وہ پھر سے روشنی کی حسین پری بن گئی۔ نایاب دوڑ کر ایرام کے پاس آئی اور کہا، تم نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، تمہاری بہادری اور محبت نے میرا جادو توڑ دیا۔ ایرام مسکرایا، نایاب تم ہی میری زندگی کی اصل روشنی ہو۔ کچھ دن بعد روشنی کے دیس میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی، پھولوں کی بارش ہوئی، پریاں گانے لگیں اور تتلیاں ہوا میں چھوننے لگیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے کہا، یہ شادی صرف دو دلوں کا نہیں بلکہ دو سلطنتوں کا ملاپ ہے، اور یوں نایاب اور ایرام کی کہانی روشنی اور محبت کی مثال بن گئی۔ اصل خوبصورتی انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ محبت اور بہادری کسی بھی اندھیرے جادو کو توڑ سکتی ہے۔